میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے بڑا بیوقوف۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ خیر حکم تھا، عمل ہوا، اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا۔ بیوقوف نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپسی نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ بیوقوف بولا، تو آپ نے تو وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، نہیں، میں نے وہاں ایک جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ پاگل بولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ضروری انتظام کیا ہوگا؟ بادشاہ بولا، افسوس، صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ بیوقوف بولا، آپ نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی؟ پھر بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ معزز ناظرین، دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔